اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم و ملت میں اپنے ایک رسول کو بھیجا جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اور شرک سے ڈراتے تھے۔ یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ سارے رسول بشر ہیں، ان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، ان میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ سب انسان تھے، یہ سب مرد تھے۔ اللہ نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، یہ تمام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ میں نے پہلے رسول نوح کہا، پہلے رسول آدم نہیں کہا علیہ السلام۔ آدم رسول نہیں تھے، آدم نبی تھے۔ اور یہاں ایک فائدے کی بات بتاؤں، نبی اور رسول میں فرق ہے، ڈیفینیشن دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے، سمجھیے اس کو۔ نبی کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی جاتی ہو، بس۔ رسول کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی جاتی ہو اور اس وحی کو پھیلانے کا ان کو حکم ملا ہو۔ آدم علیہ السلام کی طرف وحی آتی تھی، لیکن اس کو پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی قوم پوری ایمان پر تھی، شرک دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ فار یور کائنڈلی انفارمیشن، آپ لوگوں کی معلومات کے لیے، دنیا میں سب سے پہلے شرک جو آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ جب قوم نوح میں شرک آیا، ضرورت پڑی وحی پہنچانے کی، ان کو سمجھانے کی کہ یہ غلط ہے اور توحید یہ مطلوب ہے، تو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل قرآنی آیات سے بھی ملتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہم نے نوح کی طرف علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی کی ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لوگ قیامت کے دن پریشان حال ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انت اول رسول بعث فی الارض، آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین میں بھیجا گیا ہے، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب لے لے اور ہمارے پریشانی دور ہو جائے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آخری نبی وہ تو پتہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام رسول آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کر دیا، اپنی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے۔ یہ سب بشر تھے، یہ سب مرد تھے، یہ تمام چیزیں ہمیں ماننی ہوگی، ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا رکن ہے ایمان کا، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ کیا مطلب؟ یوم آخرت، آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ساری دنیا میں بسنے والے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ تمام آیتیں ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ قیامت برحق ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس دن پوری دنیا فنش۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ اس پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، اور قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ بعض نشانیاں ایسی ہیں جو آ کر چلی گئیں، بعض نشانیاں ایسی ہیں جو آ تو گئی پھیلتی جا رہی ہیں، بعض بڑی بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، جیسے دجال کا آنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ تو یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، پھر مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان میں جمع کیا جائے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پل صراط ہوگا، وہاں حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام مسائل ہیں جو قیامت کی تفصیلات میں علماء نے ذکر کیے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے جس کو کہا قرآن کی آیتوں میں یوم الدین۔ اور آپ کو ایک اور ایک فائدے کی بات بتاؤں، قیامت کے الگ الگ نام اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن میں، الساعہ، الحاقہ، یوم الدین وغیرہ وغیرہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں کسی چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی تو اس کے نیم ڈیفرنٹ ہوتے تھے. قیامت بہت بڑا دن ہے، اسی لیے اس کے نام بھی کئی بیان کیے گئے ہیں. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرن. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.